بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو تفسیر قرآن میں اس ذیل میں چل رہی تھی کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں۔ ذیل میں ہم نے دو نظریے پیش کیے کہ تفسیر کی ڈیفینیشن کیا ہے، لیکن پریکٹیکلی ایز سچ اس کا اس اختلاف کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بیان کریں گے۔ ہماری گفتگو اس نقطے تک پہنچی تھی کہ ظہور حجت ہے۔ خوب توجہ کریں کہ خداوند متعال نے بلکہ شریعت نے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو طریقہ انتخاب کیا ہے وہ طریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو عام معاشرے میں رائج طریقہ ہے وہی طریقہ ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی پیغام دینا ہے، سامنے والے کو کوئی اطلاع دینی ہے، کوئی خبر دینی ہے، کوئی کام نکلوانا ہے، کوئی حکم دینا ہے، کوئی گزارش کرنی ہے، تو جو بین الاقوامی اور انٹرنیشنل جو طریقہ ہے لینگویج کے ذریعے سے، اسی کے ذریعے سے پیغام رسانی اور میسج ٹرانسفر کا جو رائج طریقہ ہے اسی طریقے سے شریعت نے بھی اسی طریقے کو قبول کیا، اور شریعت نے بھی اپنے میسیجز ٹرانسفر کرنے کے لیے اسی طریقے کا انتخاب کیا جو ایک عام معمول کے مطابق طریقہ کار تھا۔ اب ہم روزمرہ کی زندگی میں جو گفتگو کرتے ہیں، پانی لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، میرے گھر فلاں مہمان آیا تھا، میں فلاں دن ٹریولنگ پہ جاؤں گا، اب یہ سارے ایک عام انداز سے گفتگو ہے۔ اور شریعت نے، شارع نے آ کر اسی میسج ٹرانسفر اور پیغام رسانی کا وہی طریقہ انتخاب کیا جو ایک عرف کا طریقہ تھا، ایک معاشرے کا طریقہ کار تھا۔ اب قرآن بھی عام لوگوں کی زبان میں نازل کیا گیا، اس کی کوئی ایک الگ سے لسان نہیں ہے، الگ سے زبان نہیں ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی وہی زبان استعمال کی جو رائج عمومی زبان ہے۔ اب یہ نقطہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ نقطہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں وہی طریقہ اپنایا گیا کہ جو ایک عام لوگوں کا طریقہ تھا۔ لہٰذا توجہ کریں کہ
اسی وجہ سے یعنی آئمہ کے پاس اگر امام کے پاس کوئی آتا تھا تو امام وہی جو بازار میں ماحول میں جو زبان رائج تھی امام اسی کے ذریعے سے پیغام دیتے تھے. اب یہ جو متکلم کس کو کہتے ہیں؟ بولنے والا. مخاطب سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن جس کو ہم کہتے ہیں. بس متکلم یعنی فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تک پیغام پہنچانے کے لیے یا تھرڈ پرسن تک پیغام پہنچانے کے لیے وہی ایک عام رائج زبان کو استعمال کرتا ہے. اسی طریقے سے شارع نے بھی، شریعت نے بھی اسی طریقے کو سائن کیا، امضا کیا، قبول کیا اور اسی کو اپنایا. اب ان الفاظ کا جو ظاہری معنی ہے اس کو کہتے ہیں ظہور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظہور. مثال کے طور پر میں نے پچھلی دفعہ ایک مثال دی تھی، سینکڑوں ایسی مثالیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں کہ جب آپ کسی سے یہ کہیں کہ مثال کے طور پر کل شام 6 بجے امام بارگاہ میں ملیں گے، کل مغرب کے وقت مسجد میں ملاقات کریں گے. اب یہاں پر آپ نے یہ جو سینٹنس کہا، ملاقات، مسجد، 6 بجے، کل، اب ان سب کے وہی الفاظ کی میننگ ہے. اس کو کہتے ہیں یہ اس کا ظاہری معنی ہے اور یہ حجت ہے. حجت کس کو کہتے ہیں؟ اب ممکن ہے میرے بعض سامعین کے لیے تھوڑی سی بات تکراری ہو، لیکن چونکہ یہ مقدماتی اور امپورٹنٹ گفتگو ہے لہٰذا ہم آج اس سلسلے میں تھوڑی بہت گفتگو کریں گے. حجت کس کو کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں احتجاج کرنا. اور مثال کے طور پر جب میں نے کہا اپنے دوست کو کہ کل مغرب پہ مسجد میں ملاقات کرنا، اس نے کہا کہ صحیح میں کل مغرب پہ ملاقات کروں گا فلاں مسجد میں. اب اگر وہ مسجد میں نہیں آیا تو میں اس کے ساتھ احتجاج کروں گا کہ کیوں تم نہیں آئے، یا اگر میں نہیں پہنچا تو وہ احتجاج کرے گا. اب اگر وہ یہ کہے کہ میں کل کا مطلب سمجھا تھا اگلا ہفتہ، مغرب کا مطلب میں سمجھا تھا ظہر کی نماز، فلاں مسجد کا مطلب میں سمجھا تھا کہ فلاں مسجد، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں نے کہا تھا کہ یہ والی مسجد اور کل کہا تھا میں نے، کل کا مطلب اگلا ہفتہ تو نہیں ہوتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ مسجد کہا تھا، مسجد کا مطلب مسجد جہاں پہ مسجد ہے، مسجد جس کو کہتے ہیں. وہ کہے کہ میں مسجد سے مراد امام بارگاہ سمجھا تھا، تو تمہاری غلطی ہے، تم کیوں مسجد سے مراد امام بارگاہ سمجھے تھے. تو یہ جو ایک سینٹنس ہے اس کو کہتے ہیں ظہور. اب متکلم بھی ان ظاہری الفاظ پر اعتماد کرتا ہے سامنے والے کو سمجھانے کے لیے، اور سامنے والا بھی سمجھنے میں انہی الفاظ پر تکیہ کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی اس کی مخالفت کرتا ہے تو سامنے والا دوسرے کے اوپر احتجاج کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں احتجاج کرنا، یعنی حجت. یہ حجت ہے، یعنی یہ الفاظ حجت ہے متکلم کے لیے بھی، مخاطب کے لیے بھی، فرسٹ پرسن کے لیے بھی، سیکنڈ پرسن کے لیے بھی. حجت کا مطلب کیا ہو گیا؟ حجت کا مطلب یعنی جس پر احتجاج کیا جا سکے، جس پر آپ ڈیبیٹ کر سکے، اس سے جو کہ وہ اس سے جھگڑ سکیں. اسی طرح توجہ کریں، بعین ہی اسی طرح روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام، قرآن حجت ہے ہمارے لیے. اب ہمارے فیور میں بھی حجت ہے، ہمارے اگینسٹ میں بھی حجت ہے. یعنی اگر ہم نے قرآن یا روایت کی اگر ظاہر کے مطابق عمل کیا تو ہمارے فیور میں حجت ہے. یعنی قیامت کے دن ہم کہیں گے بھائی خدا تو نے یہ بیان کیا تھا، یہ الفاظ تھے، ان الفاظ کا یہ میننگ ہے، تو یہ ہمارے فیور میں حجت ہے.
ہمارے اگینسٹ میں حجت ہے کہ اگر ہم نے اس کے مطابق انجام نہیں دیا اور اپنی عقل سے اور اپنی طرف سے اگر اس کو مینیپولیٹ کیا اور اپنی طرف سے اس کا معنی نکالا اور اپنی طرف سے ایک مطلب نکالا، تو قیامت کے دن خدا ہم سے ہمارے ساتھ احتجاج کرے گا اور حجت پیش کرے گا کہ کیوں تم نے ان الفاظ کو فالو نہیں کیا جو میں نے بیان کیے تھے. پس دونوں طرف سے حجت ہے یہ. لہذا شریعت نے، خدا نے قرآن اور حدیث کو وہی طریقہ انتخاب کیا جو ایک عام طریقہ ہے، اور یہ حجت ہے. حجت کا مطلب اب واضح ہو گیا ہمارے لیے کہ اب جو آگے کی بحث چلے گی ہم لفظ حجت استعمال کریں گے. لہذا فقہا درس خارج میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ظہور حجت ہے. ظہور حجت یعنی کا مطلب، یعنی وہ لفظ مثال کے طور پر یہی کہ امام علیہ السلام اگر یہ کہے کہ ایک لباس اگر نجس ہو جائے تو اس کو پانی سے 2 مرتبہ دھو. اب امام علیہ السلام نے نہیں کہا کہ کور پانی ہے یا قلیل پانی ہے، کہا 2 مرتبہ دھو. اب اگر ایک چیز نجس ہو گئی، ہم نے اس کو 2 مرتبہ دھو لیا، اب یہ ہمارے لیے حجت ہے. قیامت کے دن اگر خدا کہے کہ کیوں تم نے 2 دفعہ دھویا، کیوں تم نے 3 مرتبہ نہیں دھویا، کیوں تم نے قلیل پانی سے 3 مرتبہ نہیں دھویا، تو ہم کہیں گے بھائی روایت میں پانی کا لفظ آیا تھا، کور یا قلیل کی کوئی قید نہیں آئی تھی. اسی طریقے سے پورا قرآن جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کے میننگز ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حجت ہے. یہ ظہور رکھتا ہے، اور ظہور کیا ہے؟ حجت ہے. اب یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. اب قرآن کا ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ دیکھیں، روایت احادیث کا ظہور حجت ہے، اس میں تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. لیکن آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تفسیر کے ذیل میں 3 نظریے ہیں. صرف 2 جملوں میں یا 3 چھوٹے جملے میں اس کی وضاحت، اس کی تکرار کر دوں. ایک نظریہ اخباری نظریہ، جو ہمارے بعض بزرگ علماء کا نظریہ تھا، لیکن بہت ہی قلیل. اور جو نظریہ واضح طور پر باطل کر دیا گیا اور رد کر دیا گیا. وہ نظریہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا، اخباریوں کا نظریہ کیا تھا؟ اخباریوں کا نظریہ یہ تھا کہ حدیث تو حجت ہے، حدیث کے الفاظ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن قرآن ہمارے لیے ایک اننون کتاب ہے، ناقابل فہم کتاب ہے. ہم اگر اس کی قرأت کر رہے ہیں تو میں نے مثال دی تھی کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو انگلش نہیں آتی، صرف انگلش ریڈنگ کرنا آتی ہے، تو انگلش نیوز پیپر پڑھ رہا ہے وہ، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ اخباری علماء کا نظریہ تھا. اس کے مقابلے میں ایک نظریہ جو تقریباً ہمارے تشیع میں، ہمارے علماء میں تقریباً 99% شاید اس سے بھی زیادہ علماء اس نظریے کو قبول نہیں کرتے. وہ بالکل 180 ڈگری اگینسٹ نظریہ کہ ہم کل قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، کل قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اور تیسرا نظریہ جو ہمارے تقریباً بزرگ علماء دین، شیخ طوسی، شیخ صدوق، سید مرتضیٰ، اور تقریباً فقہا، جو تیسرا نظریہ الامر بین الامرین، نہ کل قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ قرآن ایک
اشارے کی زبان ہے، ایک پزل ہے، ایک نہ سمجھنے والی کتاب ہے، دونوں نظریے باطل ہیں۔ اب اس تیسرے نظریے والوں کی دلیل کیا ہے؟ تیسرے نظریے والوں کی دلیل اور چند دلیلیں، یعنی جو صحیح نظریہ ہے، جو ہمارے فقہا کا نظریہ ہے، وہ اپنے اس مطلب کے لیے چند دلیلوں کو لے کر آتے ہیں۔ کچھ آیات شریفہ ہیں، مثلا سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27، لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں مثالیں دی تاکہ وہ سمجھیں۔ اب اگر قرآن اگر انون کتاب ہوتی، نہ سمجھ میں آنے والی کتاب ہوتی، تو یہ آیت کا کیا معنی کریں گے؟ یا 26ویں سورہ کی آیت نمبر 195 کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا بلسان عربی مبین، واضح عربی میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، ہدایت ہے، اور متقیوں کے لیے موعظہ ہے، وعظ و نصیحت کی کتاب ہے۔ خب اگر یہ قرآن اگر سمجھ میں نہ آنے والی کتاب ہوتی تو بیان کیسے بنتا، ہدایت کیسے دیتی، موعظہ اور وعظ و نصیحت کا کام کیسے کرتی؟ سورہ نمبر 44 آیت نمبر 58 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا آپ کی زبان میں تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ یا سورہ نساء کی آیت نمبر 82 افلا یتدبر القرآن، کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ خب اگر قرآن اگر سمجھنے والی کتاب نہ ہوتی تو کیسے تدبر کرتے؟ اور یہ چیلنج قرآن کا، توجہ کریں، یہ قرآن کا چیلنج لغو ہو جاتا، یہ قرآن کا چیلنج باطل ہو جاتا۔ کیا دے رہا ہے قرآن کیا چیلنج دے رہا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ غیر خدا کا کلام ہوتا تو تم اس میں اختلاف شدید پاتے۔ اب اگر قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا تو پھر ہمیں اختلاف کیسے پتہ چلتا؟ اختلاف کا سمجھنا ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ اختلاف کا سمجھنا ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ کہ ہم اصل قرآن کو سمجھیں۔ تو یہ قرآن کا چیلنج جو کہ وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیات تھی جن سے استدلال کیا گیا کہ قرآن کا ظہور حجت ہے۔ اس کے علاوہ دلیلیں قرآن کا یہ چیلنج دینا جا بجا قرآن میں کہ اگر یہ بشر کا کلام ہوتا، انسان کا کلام ہوتا تو تم بھی لے کر آ جاؤ، تم بھی لے کر آ جاؤ۔ اب اگر نہ سمجھنے والی کتاب ہوتی تو اس کی معنی نہیں، اس کا مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے سامنے چائنیز زبان میں ایک پیراگراف لکھے اور کہے کہ اب اس کی طرح تم بھی لکھ کر آؤ۔ بابا مجھے چائنیز نہیں سمجھ میں آتی ہے، میں اس کی طرح کیا لکھ کر آؤں؟ میں اس کی طرح صرف لائنیں کھینچ سکتا ہوں، صرف لائنیں کھینچ سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ چیلنج لاغو ہونا لازم آ جائے گا۔ دوسرا، ہمارے پاس روایات متواترہ موجود ہے شیعہ سنی کتابوں میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقلین سے تمسک کرنے کا حکم دیا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گرا بہا چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وَإِلَّا رسول یہ کہتے کہ قرآن تمہارے لیے نہیں ہے، میں تمہارے لیے صرف اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بس قرآن اور کتاب کو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانا اور ان سے تمسک تم بے ایمان تم ان دونوں سے تمسک کرو۔ تمسک کا مطلب کیا ہے؟ ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو۔ تمسک کا مطلب کیا ہے؟
ان تمسکتم بہما، یعنی تم ان دونوں سے اگر تمسک کرو گے، یعنی ان کی تعلیمات پر تم عمل کرو گے، ان کو فالو کرو گے، تو لن تضلوا بعدی، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ بس اگر قرآن اگر حجت نہ ہوتا، اگر قرآن حجت نہ ہوتا تو پھر یہ رسول کی حدیث کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اب یہ ان آیات کے بعد آیات جو اتنی ساری بیان کی، وہ پہلی دلیل، پھر قرآن کا چیلنج دینا دوسری دلیل، اور رسول کا قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنا یہ تیسری دلیل۔ اب آپ اپنے حساب سے جو بھی دلیلیں بنا لیں، بظاہر یہ تیسری دلیل اس طرح بن جائے گی۔ اور بات واضح انشاءاللہ کہ رسول کا ان دو چیزوں کا امت کے سپرد کرنا اور یہ کہنا کہ ان سے تمسک کرو گے تو تمہاری نجات ہوگی۔ چوتھی دلیل کیا ہے؟ چوتھی دلیل ہمارے پاس روایات متواترہ موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہم تھوڑا سا حدیث کے اوپر گفتگو کریں گے۔ روایت متواترہ یعنی کثرت کے ساتھ روایات، اتنی زیادہ روایات آئی ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں ان روایت کے صادر ہونے اور روایت کے امام معصوم سے آنے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بلکہ حتماً امام نے یہ فرمائی ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ان روایتوں کا خلاصہ توجہ کریں۔ ان روایتوں کا خلاصہ یہ کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا کہ ہماری روایت کو چیک کرو، اگر ہماری روایت قرآن سے اگر ٹکرائے تو اس روایت کو چھوڑ دو۔ اب کیا کریں گے؟ قرآن اگر سمجھ میں نہ آنے والی کتاب ہوتی تو ہم حدیث کو کیسے چیک کریں گے ہم کہ آیا حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ بس توجہ کریں، اس قسم کی احادیث متواترہ واضح طور پر ہم کو بتا رہی ہے کہ قرآن کا ظہور حجت ہے۔ یعنی اگر تمہارے پاس کوئی حدیث آئے تو اگر تم کو چیک کرنا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو امام کہتے ہیں اس کو قرآن پر عرضہ کرو، قرآن سے اس کو ملاؤ، چیک کرو قرآن سے۔ اگر یہ حدیث کا مطلب قرآن سے، اگر انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے کہ کیا مطلب کیا ہے اس حدیث کا، کہ قرآن سے حدیث کا ٹکرانے کا مطلب کیا ہے، لیکن اگر یہ حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو امام کہتے ہیں کہ اس حدیث کو چھوڑ دو۔ لم نقل به یا لم نقل ہو، کہ ہم نے یہ اگر حدیث ٹکرا رہی ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے ایسی بات کہی نہیں ہے، یہ جاری روایت ہے، ہمارے نام کی روایت بنائی گئی ہے۔ یا اس کے علاوہ اور روایات ہے ہمارے پاس کہ امام کئی روایتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ اس قسم کی شرائط رکھ سکتے ہیں اپنے معاملات میں جو کتاب خدا کی مخالف نہ ہو، مثلا نکاح میں، خرید و فروخت میں، یا کسی اور جگہ پر امام علیہ السلام سے ہمارے پاس روایات ہے کہ ایسی شرط لگانا جو کتاب خدا کے منافی ہو، وہ شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کتاب خدا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو کیسے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب خدا کے مخالف شرط مت لگاؤ؟ بس یہ چوتھی دلیل کہ جس میں امام نے کرائیٹیریا بیان کیا کہ اگر کوئی حدیث چیک کرنی ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں، تو اگر قرآن سے اگر کانٹراڈکٹ کر رہی ہے تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہمارے پاس روایات ہے کہ اگر دو حدیثوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، ایک حدیث کچھ بیان کرے، ایک حدیث کچھ بیان کریں، تو روایتوں میں بیان کیا کہ پھر دیکھو کہ کون سی روایت قرآن کے مطابق ہے اس کو لے لو، اور جو روایت قرآن کے مخالف میں ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ 4 دلیلیں ہو گئی۔ اور 5ویں دلیل جو فقہا ظہور قرآن کی حجت کے لیے لے کر آتے ہیں، دیکھیں میں نے ایک لفظ بولا، میں نے ایک جملہ بولا، ایک سینٹنس بولا، قرآن کے ظہور کی حجت۔ اب اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں مجھے۔ قرآن ظہور یعنی جو الفاظ کا ظاہری معنی ہے، حجت یعنی میرے لیے فالویبل ہے،
قیامت کے دن مجھے اس کے مطابق جواب دہی ہے. یہ حجت کا مطلب ہو گیا. خوب پانچویں دلیل جو قرآن کی حجیت کے لیے قرآن کا ظاہر حجت ہے، اس کی پانچویں دلیل کیا ہے؟ پانچویں دلیل بہت ساری روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، جن روایتوں میں امام نے قرآن سے حکم خدا کی دلیل کو بے عنوان دلیل پیش کیا. یعنی امام نے ایک حکم خدا بیان کیا، اور اس حکم خدا کو بیان کرنے کے بعد امام اپنے اس حکم خدا کو قرآن سے بیان کر رہے ہیں، اور سامنے والے کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اس مقام پہ یہ بات آئی جو میں نے کہی. بس اگر قرآن حجت نہ ہوتا، قرآن اگر ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہوتا تو اصلا ہم متعبد تھے، ہم تسلیم تھے، جو حکم جو امام بیان کرتے اس کو تسلیم کر لیں. لیکن امام کا اس طریقے سے بیان کرنا یہ دلیل ہے اس بات کا کہ قرآن ہمارے لیے قابل فہم ہے، قابل سمجھ ہے، ہمارے لیے حجت ہے. مثال کے طور پر آٹھویں امام رضا علیہ السلام نہیں، اب یہ کون سے امام ہیں؟ شاید 9ویں یا 10ویں امام ہوں گے. نہیں، پہلے جو کہ وہ زرارہ کی روایت چھٹے امام سے ہے، ظاہراً صحیح سند روایت ہے، کہ جب امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ سر کا مسح، دیکھیں قرآن کی آیت ہے ہمارے پاس، کیا ہے آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم کیا ہے؟ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو. خوب، اب امام علیہ السلام نے کہا کہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنا بھی کافی ہے. راوی سوال کرتے ہیں مولا یہ قرآن میں کہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض حصہ کا مسح کرنا بھی صحیح ہے؟ اب اگر قرآن حجت نہ ہوتا تو امام کہتے کہ تم کو اس سے کیا سروکار، قرآن تمہارے لیے کتاب نہیں ہے. امام اس کو تعلیم دے رہے ہیں زرارہ کو. کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو با بے حرف جر آیا، وامسحوا برؤوسکم، یہ جو با کا لفظ آیا، بے آیا، یہ اس با کے مکان سے، اس با سے پتہ چلتا ہے کہ بعض حصہ کا مسح کافی ہے. بس توجہ کیا آپ نے؟ دوسری روایت منصور دوانقی کو امام نے کہا کہ جھوٹے شخص کی خبر قبول نہ کرو، یا چغل خور کی خبر کو قبول نہ کرو کیونکہ وہ فاسق ہے. اب امام کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 اس میں حکم آیا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ جب فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کو آنکھ بند کر کے قبول نہ کرو بلکہ تحقیق کرو. بس آپ نے توجہ کیا کہ امام نے فاسق شخص کی خبر کو قبول نہ کرنے کی دلیل قرآن سے پیش کی، یا امام علیہ السلام نے وہ شخص کی جو یہ ظاہراً 8ویں امام کا واقعہ ہے، وہ شخص کی جو بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھا اس لیے تاکہ وہ گانا سنے، اور وہ عذر لے کر آیا کہ مولا میں خود تو نہیں چل کر گیا تھا حرام کی محفل میں تو بیت الخلاء میں آیا تھا، میرے کان میں گانے کی آواز آ رہی تھی تو میں نے اس کو طول دے دیا، میں نے نکلنے میں تاخیر کی. تو امام علیہ السلام نے استدلال کیا اما سمعت قول اللہ عز وجل، کیا تم نے، اب قرآن اگر حجت نہ ہوتا تو امام اس طریقے سے فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اما سمعت قول اللہ عز وجل، اگر قرآن حجت نہ ہوتا تو امام اس طریقے سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہتے اگر قرآن حجت نہ تو وہ کہتے مولا قرآن تو ہماری کتاب نہیں ہے، قرآن تو فقط و فقط جو وہ ایک سمبولک کتاب ہے، ایک جو کہ وہ علامتی کتاب ہے، ہمیں تو نہیں معلوم.
اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن امام نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 سے استدلال کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ صحیح ہے کہ تم چل کر گانا سننے نہیں آئے تھے، لیکن کیا قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ انسان کے کان، انسان کی آنکھیں اور انسان کا دل قیامت کے دن سب مسئول ہیں، سب کو جواب دینا ہے۔ اگر کوئی شخص اگر مثال کو خود حرام کام کی نیت سے نہیں گیا تھا، لیکن اب جو سن رہا ہے وہ قیامت کے دن سننے کا جواب دینا ہے اس کا، تو امام نے اس سے استدلال کیا۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے، اب یہ تھوڑی بہت تفسیر قرآن کی پریکٹس ہو رہی ہے، یہ تھوڑی بہت تفسیر قرآن کی پریکٹس ہو رہی ہے، ہم پریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں تفسیر قرآن میں، یعنی اب یہ فیلنگ نہ ہو کہ تفسیر قرآن کب شروع ہوگا، اب یہ ہم پریکٹیکل مثالیں پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، 1 طلاق دے، پھر رجوع کرے، پھر دوسری طلاق دے، پھر رجوع کرے اور پھر تیسری طلاق دے، ایک ساتھ ہماری شریعت میں 3 طلاقیں نہیں ہو سکتی ہے۔ طلاق 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 یا انت طالق انت طالق انت طالق، یہ 3 نہیں ہو سکتے ہماری شریعت میں۔ اور یہ انشاءاللہ قرآن میں جہاں پر اس پہ بحث ہوگی تو تھوڑا بہت وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے۔ جب کوئی شخص کسی اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دے تو اب وہاں پر محلل کی ضرورت ہے۔ محلل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محلل اہل سنت کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ تو قرآن میں اس کی آیت ہے، یہ تو شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو محلل کی ضرورت ہے۔ محلل یعنی ایک اجنبی شخص آئے اور اب وہ یعنی اگر وہ اصلی پہلا والا شوہر اگر اس سے شادی 4تھی مرتبہ، تیسری طلاق کے بعد اب شادی کرنا چاہتا ہے 4تھی مرتبہ، تو قرآن کہتا ہے کہ اب محلل کی ضرورت ہے، محلل کی ضرورت ہے۔ اب محلل کی ضرورت ہے، اب قرآن میں کہاں پر آیا؟ قرآن میں آیا حتی تنکح زوجا غیرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230، یہاں تک کہ یہ عورت ایک اور شخص سے نکاح کرے جو پہلے کے علاوہ ہو، یہ محلل کے لیے آیت ہے۔ اچھا، اب وہ جو نکاح کرے اس میں کیا نکاح دائمی شرط ہے یا نکاح موقت بھی شرط ہے؟ نکاح موقت بھی چلے گا۔ تو امام ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ نکاح موقت نہیں چلے گا بلکہ نکاح دائم ہونا چاہیے۔ وہ کس آیت سے سمجھ میں آتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 127 کیا ہے اس میں؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، کہ جب وہ دوسرا شوہر اگر اپنی اس بیوی کو طلاق دے دے تو اب پہلے شوہر اور اس بیوی دوبارہ اگر چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سے اس سے کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متع کو شامل نہیں ہے بلکہ یہ عقد دائم ہونا چاہیے، عقد منقطع اور عقد متع نہیں چلے گا؟ کیونکہ آیت میں آیا فَإِن طَلَّقَهَا، طلاق دے، متع میں طلاق نہیں ہوا کرتی ہے، متع میں طلاق نہیں ہے بلکہ متع میں مدت ختم ہوتی ہے، مدت بخشی جاتی ہے۔ ہو یہ امام نے استدلال کیا۔ اور بھی بہت سارے استدلال ہیں۔ اب یہ کہ اگرچہ تفسیر سننے والوں کے لیے یہ پیغام دے دوں کہ یہ تفسیر جو وہ کوئی یعنی ہم اس میں کوئی داستان اور کہانیاں نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم قرآن کی آیات ہی پر
ڈسکشن کریں گے، لہٰذا بہرحال اسی لیے جو وہ ممبروں پہ تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ بور ہو جاتا ہے۔ خوب اس کے علاوہ تقریباً 5-6 اور آیات قرآنی ہیں کہ جن سے استدلال کیا گیا، امام نے استدلال کیا قرآن کے ذریعے سے، اور اس سے امام نے بیان کیا کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے۔ خوب آپ نے ملاحظہ فرمایا یہاں تک کہ یہ جو فقہا نے دلیلیں دی، کتنی دلیلیں دی؟ تقریباً 5 دلیلیں دی، کہ خود آیات قرآنی یہ ایک پہلی دلیل کے طور پر ہم نے پیش کیا، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کا چیلنج دینا کہ اس کے معنی دوسرا کوئی قرآن یا سورہ لے کر آؤ، تیسرا حدیث ثقلین، چوتھی دلیل وہ روایات کی جو حدیث کو چیک کرنے کے لیے بیان کی گئی کہ دیکھو کہ آیا قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مطابق نہیں ہے، اور 5ویں دلیل امام نے یا ائمہ اطہار علیہ السلام نے حکم خدا کو بیان کرنے کے بعد قرآن سے استدلال کیا اور قرآن سے اس بات کو یعنی ثابت کیا اور سامنے والے کو یہ سمجھایا کہ یہ قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے، اگر حجت نہ ہوتا، اگر قرآن کا ظاہر اگر ہمیں سمجھ میں نہ آتا، اگر ہمارے لیے نہ ہوتا تو امام علیہ السلام یہ ہمیں نہ بیان کرتے۔ خوب یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب توجہ کریں، اچھا ابھی تک ہماری گفتگو کا خلاصہ کیا بنا؟ ابھی تک ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم نے ان کو 5 دلیلیں دے کر خاموش کر دیا، 5 دلیلیں دے کر ہم نے خاموش کر دیا۔ اب ہم ان کی دلیلوں کو یعنی اخبارین کی دلیلیں ہم پیش کرتے ہیں، جب اخبارین کی دلیلیں آ جائیں گی اور ان کو ہم رد کریں گے تو تیسرا قول خود بخود رد ہو جائے گا، کہ اس کو ہم بعد میں الگ سے بھی ڈسکس کریں گے۔ تیسرا قول کیا تھا؟ کہ کل قرآن کو ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں، پورا قرآن جو ہے وہ ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ خوب اب یہاں پر اخبارین کی پہلی دلیل، یہ دلیل میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ یہ روایت پڑھی تھی، اس لیے میں اس روایت کا صرف ایک خلاصہ بیان کر دوں کہ 2 روایت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، ایک ابو حنیفہ کے حوالے سے اور ایک قتادہ کے حوالے سے۔ پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن امام نے کہا کہ ابو حنیفہ کو کہ تم اہل عراق کے فقیہ ہو، کہا کہ ہاں، تو کہا کہ تم کس سے فتویٰ دیتے ہو؟ کہا کتاب خدا سے اور سنت نبی سے۔ تو کہا کہ کیا تم کتاب خدا کو جانتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ چند الفاظ ہے کہ جس کی تشریح ہم انشاءاللہ اگلے یا اگلے سے اگلے میں ان الفاظ کی تشریح بیان کریں گے کہ ناسخ اور منسوخ۔ تو امام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں۔ تو امام نے کہا کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ یہ سوائے آل رسول کے علاوہ کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے، اور خدا نے تم کو کتاب خدا کا ایک حرف کی بھی میراث اور ورثے میں عطا نہیں کیا۔ اور دوسری روایت قتادہ سے کہ جو 5ویں امام سے ہے کہ کہا کہ تم اہل بصرہ کے فقیہ ہو، تو کہا کہ لوگ اس طریقے سے گمان کرتے، تو امام نے کہا کہ تم کس طریقے سے تفسیر کرتے ہو، جبکہ قرآن جو وہ انما یعرف القرآن من خطب به، کہ قرآن فقط وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو من خطب به ہو، یعنی قرآن جس سے خطاب کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔
خوب یہ اخباری حضرات ان دو حدیثوں سے دلیل لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں قرآن حجت نہیں ہمارے لیے. امام نے ان دونوں کو، ایک ابو حنیفہ کو اور ایک قتادہ کو، ان دونوں کو ٹوکا، ڈانٹا اور کہا کہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکتے ہو. خب علماء فقہا جواب دیتے ہیں اس کا. کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان روایتوں کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک بیماری چلی ہے آج کل کہ ہم ایک ایک حدیث سے دلیل اور واٹس ایپ کے اوپر ایک ایک حدیث سے ہم استدلال کرتے ہیں، ایک ایک حدیث کو لے کر آتے ہیں اور اس سے کل دین سمجھنا چاہتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ دین سمجھنے کے لیے ضروری کہ ہم تمام احادیث کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے، تمام احادیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے. لہذا اب اس کا جواب دیتے ہیں. اب جو جواب دیتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ روایت، یہ اس قسم کی روایت یہ کہتی ہے کہ حق کے معرفت ادا نہیں ہو سکتا ہے. توجہ کریں، حق کے فہم ممکن نہیں ہے، یعنی جو فہم کا حق ہے وہ ممکن نہیں ہے اہل بیت کے بغیر. کیونکہ آیت کا، قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کا باطن ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے. یہ انشاءاللہ یہ ظاہر اور باطن پہ گفتگو رہے گی ہماری. یہ سب ممکن نہیں ہے ایک انسان کے لیے، اور روایت یہ بیان کر رہی ہے. کیونکہ روایت میں امام نے ابو حنیفہ کو کیا کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے. اس کے علاوہ دوسری روایت میں آیا کہ انک تفسر القرآن، کہ تم قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہو. تفسیر کے ذیل میں نے آپ کی خدمت میں دقت کریں، تفسیر کے ذیل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ دو قول تھا، دو میننگ بیان کی تفسیر کے. تفسیر کے دو میننگ کیا تھے؟ ایک میننگ یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ کی تشریح کرنا، اور ایک یہ تھا کہ اس کے باطن کو بیان کرنا. امام نے تفسیر کا لفظ کہا، لہذا جو دوسری ڈیفینیشن ہے اس کے لحاظ سے تو قرآن کا ظہور تفسیر نہیں ہے، قرآن کا ظہور تفسیر نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ قرآن کا ظہور تفسیر ہے، تو امام علیہ السلام یہاں پر اس کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تم تفسیر پہ رائے مت کرو. وہ گزشتہ جو روایات ہم نے پڑھی جس میں امام نے قرآن سے استدلال کیا، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ظہور حجت ہے. اب اس کو بھی لے کر آئیں اور اس کو بھی لے کر آئیں. یعنی قتادہ کو امام نے منع کیا، اور وہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی جس میں امام نے جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ روایات بیان کرتی ہے کہ ان روایتوں کے اگینسٹ میں کہ وہ روایت کے لیے قرآن سے آپ تمسک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ امام کے مد مقابل اور امام کو چھوڑ کر دین بیان کرتے تھے. لہٰذا امام نے ان کی مذمت کی اور ان کو ٹوکا کہ تم کس طریقے سے تم نہیں جانتے ہو تو کس طریقے سے تم قرآن بیان کر سکتے ہو، اور ہم کتاب کے وارث ہیں. خوب توجہ کریں کہ اب چلیں، اب یہ جو کہ وہ ڈسٹربنس ہو گئی ہے تو فی الحال جو کہ وہ یہیں تک جو ہم رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.